نیو یارک یونیورسٹی کے باہر انائزہ نے گاڑی سے قدم باہر نکالا۔ اوہ مائی گاڈ! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا کیونکہ یونی کی بلڈنگ کافی خوبصورت اور وسیع تھی۔ اس نے گارڈ کو اپنی آئی ڈی کارڈ دکھایا اور اندر داخل ہوئی۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹ اپنی کلاسز لینے میں مصروف تھے اور کچھ گراؤنڈ میں بیٹھے گپے لگاتے اور کچھ باکس لیے بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ انائزہ نے اپنا ایڈمیشن فارم فل کیا اور بایو بلاک میں اپنی کلاس ڈھونڈنے لگی۔ ویلکم ٹو دا کلاس انائزہ انصاری، ایک ٹیچر نے اسے مخاطب کیا۔ انائزہ حیران ہوئی کہ اسے کیسے معلوم، پھر سوچا کہ شاید پرنسپل نے میم کو انفارم کر دیا ہوگا۔ تھینکس میڈم۔ وہ مسکراتے ہوئے کلاس میں انٹر ہوئی۔ آج اس نے وائٹ پینٹ کے ساتھ بلیک شرٹ جو کہ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی پہنی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ نیو یارک کی یونیورسٹی ہے۔ اس کے لیے قمیص شلوار اسے پہننا خود بھی مناسب نہ لگا۔ گردن میں وائٹ اسکارف سیٹ کیے ہوئے، بالوں کی پونی باندھے وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک جگہ ایک لڑکا بیٹھا دکھائی دیا جو کہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن انائزہ نے وہاں بیٹھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ جب ایک لڑکی کی آواز اس کی سماعت میں پڑی۔ کم اینڈ سٹ ہیئر، وہ اپنے ساتھ والی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ انائزہ کو وہ لڑکی پاکستانی لگی، لیکن ابھی وہ خاموشی سے اس سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ٹیچر نے 10 منٹ بعد لیکچر لیا اور ٹائم اوور ہونے پر کلاس سے باہر نکل گئی۔ ہائے، مجھے لیلا کہتے ہیں۔ انائزہ ادھر ادھر کلاس میں دیکھ رہی تھی جب وہ لڑکی بولی۔ انائزہ کی جان میں جان آئی کہ شکر ہے اسے پہلے دن ہی کوئی پاکستانی لڑکی مل گئی، ورنہ ان گوروں میں وہ سارا دن کیسے گزارتی۔ ہائے میں انائزہ، انائزہ نے مسکراتے ہوئے ہینڈ شیک کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے اس لڑکی نے پکڑ کر چھوڑا۔ تھینک گاڈ مجھے پاکستانی لڑکی مل گئی، ورنہ میں بہت نروس تھی، انائزہ نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر لیلا مسکرانے لگی۔ پریشان نہیں ہو، کچھ دن میں آپ نروس فیل نہیں کرو گی۔ ویسے میں بھی کافی خوش ہوئی ہوں کہ مجھے بھی پاکستانی لڑکی ملی جس سے میں دوستی کر سکتی ہوں۔ اس کی فرینڈشپ کی آفر پر انائزہ نے مسکراتے ہوئے استباق میں سر ہلایا۔ آج سے فرینڈز، لیلا نے اس کے ہاتھ بڑھایا جسے انائزہ نے پکڑ لیا۔ تو تم پاکستان میں کہاں سے ہو؟ لیلا نے بکس سمیٹتے ہوئے کہا۔ کراچی سے، اور تم؟ انائزہ نے پوچھا۔ میں لاہور سے، لیلا مسکرائی۔ نائس، انائزہ مسکرائی۔ گراؤنڈ میں چلیں؟ لیلا نے کہا تو انائزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اٹھیں اور کلاس سے باہر نکل گئیں۔ نیکسٹ لیکچر کب ہے؟ انائزہ آس پاس اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ 1 گھنٹے بعد۔ لیلا ایک بینچ پر بیٹھی تو انائزہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم نے اتنی لیٹ ایڈمیشن کیوں کروایا؟ لیلا نے پوچھا۔ ایکچولی میں یہاں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہوں، اچانک شادی ہوئی سو میرے مائنڈ میں نہیں تھا، اس لیے کہا کہ اسٹڈی کنٹینیو رکھو۔ اوہ تم میرڈ ہو؟ ویسے ابھی ایج تو نہیں تمہاری، بہت جلدی شادی ہو گئی؟ لیلا انائزہ کی بات سن کر حیران ہوئی۔ بس اچانک ہی پاپا نے فیصلہ کر دیا، اس لیے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ اس سے باتیں کر رہی تھی جب ایک شور نے اس کی توجہ کھینچی۔ ریڈ کلر کی مہنگی ترین گاڑی جو کہ بغیر چھت کے تھی، تیز رفتاری سے بھاگتی ہوئی یونی کے چکر لگانے لگی تو لڑکیوں نے شور مچایا۔ 2 سے 3 چکر کاٹنے کے بعد وہ گاڑی رکی اور اس میں سے ایک لڑکا باہر نکلا۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک اپر پہنے، اس کے بال ایک طرف کو ڈھلے ہوئے تھے اور کچھ اس کی پیشانی کی ایک سائڈ سے سامنے آ رہے تھے۔ چہرے کے باریک دلکش نقوش، آنکھوں پر بلیک سن گلاسز لگائے وہ لڑکا وہ گاڑی سے نکلا تو ایک لڑکی اس کے پاس بھاگی۔ او ایڈورڈ مائی بیبی! اگلے ہی پل وہ ایڈورڈ کو فرینچ کس کرنے میں مصروف تھی۔ انائزہ کھلے منہ کے ساتھ ان دونوں کو دیکھنے لگی، کیونکہ جس طرح سے اس نے انٹری ماری تھی پوری یونی کا دھیان اس پر تھا۔ ہاں ہاں،
ان سب کی عادت ڈال لو، یہ تو یہاں روز کا معمول ہے۔ لیلا نائزہ کا منہ کھلا دیکھ کر ہنسنے لگی۔ یہ کون ہے؟ نائزہ کی نظریں ابھی بھی اس پر تھیں۔ یہ ایڈورڈ ہے، یہاں کے پرنسپل کا بیٹا، کافی ہینڈسم ہے، نائزہ نے کہا تو لیلا نے نفی میں سر ہلایا۔ ہینڈسم تو ہے لیکن اس نے بچ کے رہنا، لیلا نے اسے وارن کیا۔ کیوں، ایسا کیا ہے؟ نائزہ حیران ہوئی، کیونکہ یہ جس لڑکی کو ایک بار پسند کرتا ہے اس کی جان تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اسے یوز نہ کر لے۔ کیا؟ اس کی بات پر انائزہ کا حیرت سے منہ کھلا۔ اگر کوئی لڑکی رضامند نہ ہو تو؟ انائزہ نے سوال کیا۔ اس پوری یونی میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے جو ایڈورڈ کو پسند نہیں کرتی ہو۔ لیلا نے بیگ سے واٹر بوتل نکال کر منہ کو لگائی۔ اسی یونی میں تو تم بھی شامل ہو لیلا۔ میں بھی ان لڑکیوں میں ہی ہوں، لیلا نے اس کی بات کا جواب دیا۔ کیا؟ حیرت سے انائزہ کا ایک بار پھر منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ لیلا ایک پاکستانی لڑکی تھی۔ انائزہ کو اس سے ایسی جواب کی توقع نہیں تھی۔ کام ڈاؤن میری جان، میں ان لڑکیوں میں سے ضرور ہوں جو ایڈورڈ کو لائک کرتی ہیں، لیکن ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جن راتوں کو رنگین بناتی ہیں، لیلا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک گاڈ! انائزہ نے لمبا سانس لیا تو لیلا مسکرا کر رہ گئی۔ مجھے یہاں کی لائبریری دیکھنی ہے، کیا تم مجھے لے چلو گی؟ انائزہ کو لائبریری دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے کہا، ہاں ضرور لے چلوں گی۔ اب ان دونوں کا رخ لائبریری کی طرف تھا۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہی انائزہ حیرت سے کبھی دائیں سائڈ، کبھی بائیں سائڈ اور کبھی چھت کی طرف دیکھتی۔ اتنی بڑی اور بک سے فل لائبریری اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ واؤ، یہ تو بہت خوبصورت ہے! اچانک انائزہ کے منہ سے نکلا جب لیلا نے اس کی اونی پہ چٹکی کاٹی۔ اوہ، کیا ہے؟ انائزہ ایک بار پھر سے بولی، جب اس کی نظر سامنے بیٹھے اسٹوڈنٹس پر پڑی جو اسے ہی گھور رہے تھے تو انائزہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکائے ہوئے لیلا کے ساتھ ایک چیئر پر جا بیٹھ گئی۔ روحان صبح سے اداس سا پورے گھر میں چکر لگا رہا تھا۔ انائزہ کے بغیر اسے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اپنے دل کو سمجھاتا ہوا اپنے آپ پر کنٹرول کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بوریت میں گزرنے کے بعد آج اس کے ذہن میں باکسنگ پریکٹس کا خیال آیا تو اس روم کی طرف چلنے لگا جہاں انائزہ نے باکسنگ لگوائی تھی۔ اس نے ہاتھوں پر گلوز پہنے اور باکسنگ شروع کی۔ انائزہ کی دوری کو برداشت کرنے کے لیے وہ اپنی پوری قوت سے پنچ مار رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک وہ تھک کر سائڈ چیئر پر بیٹھا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کیسے رہوں گا میں تمہارے بغیر انائزہ؟ اس نے آنکھیں بند کر کے درد سے کہا۔ تمہیں دیکھنے بھی نہیں جا سکتا۔ اس نے شدت سے اپنی مٹھیاں بھیجیں۔ تمہیں مضبوط بننا ہوگا روحان، جب اب یہ ہے تم نہیں تمہیں اپنے اندر کا اسٹرانگ روحان باہر لانا ہوگا۔ کسی بھی وقت تمہارا جب دل چاہے تم باہر جا کر انسانوں کا سامنا کر سکو اور اپنی انائزہ سے مل سکو، اسے دیکھ سکو۔ وہ خود کلام ہوا۔ ایک بار پھر ہمت کرتے ہوئے اس نے باکسنگ شروع کی۔ انائزہ نیویارک ہسٹری کی بکس لے کر بیٹھی اور دلچسپی سے پڑھنے لگی۔ جب لیلا بایو کی بکس لیے بیٹھی تھی تبھی لائبریری میں ایڈورڈ ساتھ ساتھ ایک لڑکی جو گراؤنڈ میں اس سے کس کر رہی تھی کو لے کر اندر داخل ہوا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک ٹیبل پر بیٹھے۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انائزہ کی نظر ایڈورڈ پر پڑی تو اس نے سرگوشی میں لیلا سے پوچھا، لائبریری کس لیے ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بکس ریڈ کر رہے ہیں۔ لیلا انائزہ کی سوال پر آنکھیں گھما کر اسے دیکھنے لگی۔ لیکن دیکھنے میں تو نہیں لگتا کہ یہ اسٹڈی پر دھیان دیتا ہوگا۔ انائزہ کے دورے بے تکے سوال پر لیلا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اس کے فیس پر نام کہیں نہیں لکھا کہ وہ ان پڑھ ہے۔ وہ ہر سال یونی کا ٹاپ پر ہوتا ہے۔ لیلا نے سرگوشی کی۔ کیا؟ انائزہ کا پھر سے منہ کھلا، کیونکہ اسے اس امیر زادے سے اسٹڈی میں اتنی قابلیت کی امید نہیں تھی۔ چپ کر جاؤ ورنہ ہم لائبریری سے نکال لیے جائیں گے۔ انائزہ نے ایک اور سوال کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب لیلا نے جلدی سے بولا۔ انائزہ نے بکس پر سر جھکایا اور پڑھنے لگی۔ ابھی 2 ہی منٹ گزرے تھے جب کسی نے انگلی سے ٹیبل پر اس کی سائڈ آ کر ٹک ٹاک کیا۔ انائزہ نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو وہ ایڈورڈ کے ساتھ والی لڑکی تھی۔ ہیلو! بال ایکسٹرک وائٹ کلر، چھوٹے آنکھوں، وہ دیکھنے میں انائزہ کو کافی تیز اور مکار لگی۔
انائزہ نے حیرت سے کہا گیو می دس بک. اس نے انائزہ کے ہاتھ میں موجود بک کی طرف اشارہ کیا. بٹ وائی؟ انائزہ نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا. ڈونٹ آسک ٹو مچ, آئی وانٹ دس بک. وہ انائزہ کے ہاتھ سے بک چھیننے لگی. جب انائزہ نے بک کو اس کی پکڑ سے دور کیا. گو اینڈ فائنڈ دا ڈپلیکیٹ آف اٹ. انائزہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی. ان دونوں کی آواز سے سبھی اسٹوڈنٹ ڈسٹرب ہونے لگے. انائزہ سے بک دیکھ دو, ایڈورڈ کی نظر میں مت آؤ پلیز, لیلا نے پریشانی سے کہا, جس کا انائزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا. اسٹوپڈ گرل, ایڈورڈ آسکڈ ٹو برنگ دس بک. اس کے اسٹوپڈ گرل کہنے کے الفاظ پر انائزہ نے ہونٹ بھینچے. آئی ول ناٹ گیو یو. گو اینڈ ٹیل یو ایڈورڈ ٹو کم اینڈ گیٹ اٹ. انائزہ نے ہر الفاظ چبا چبا کر بولا. اس کی بات سن کر اس لڑکی کا منہ کھلا اور وہ غصے سے واپس مڑی. اس نے ایڈورڈ کے پاس جا کر ابھی اپنا منہ کھولا ہی تھا جب ایڈورڈ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا اور کولڈ آئیز سے انائزہ کی طرف دیکھنے لگا. انائزہ بھی چیلنج کرتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی. وہ انائزہ سے 10-12 فٹ کے فاصلے پر تھا. انائزہ نے اس کی براؤن آنکھوں کو نوٹ کیا. کیوں نہ ہوتی, آخر نیو یارک کی پیدائش تھا. 1 منٹ تک وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے. جب لیلا کی نظر ان دونوں پر پڑی, اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے انائزہ کا رخ اپنی طرف کیا. ابھی چلو یہاں سے. وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی لائبریری سے باہر لے آئی. ایڈورڈ انائزہ کی پشت کو دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی. انائزہ تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا ایڈورڈ کی نظروں کا مرکز مت بننا. تم نے الٹا اس سے پنگا لے لیا. لیلا پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی. تو کیا میں اس کو ایسے ہی بک دے دیتی؟ میں نے اتنی مشکل سے ڈھونڈی تھی. انائزہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی. یار عزت سے بڑھ کر تو نہیں ہے وہ بک. اب دعا کرو کہ تم اسے پسند نہ آئی ہو. ایک تو تم بھی نا خوبصورت اور گاڈ. لیلا بینچ پر بیٹھ گئی. لیلا کو اتنا پریشان دیکھ کر اب انائزہ کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا. کیا واقعی ایڈورڈ اس کے لیے خطرے کا باعث تھا؟ تمام لیکچرز ختم ہوئے لیکن ایڈورڈ دوبارہ انائزہ کے سامنے نہیں آیا. اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور گیٹ پر آ گئی. شفیق ٹائم سے پہلے ہی اسے لینے کے لیے پہنچا تھا. انائزہ گاڑی میں بیٹھی اور شفیق نے گاڑی سٹارٹ کی. 20 منٹ میں وہ گھر کے باہر تھی. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو روحان باکسنگ سے تھک کر فریش ہونے کے لیے بعد بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا. لیکن اسے معلوم تھا کہ انائزہ گھر میں داخل ہو چکی ہے. روحان میری جان. انائزہ بکس رکھتے ہوئے اس پر حاوی ہوئی. روحان نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولیں اور انائزہ کے خون چہرے کو دیکھتے ہوئے دیکھنے لگا. انائزہ کو وہ نیو دیکھتا بڑا کیوٹ لگا. اس نے آگے بڑھ کر اوڑی کو چوم لیا. کیسا ہے میرا شائع حبیب؟ روحان کے بلش کرنے پر انائزہ بولی. ٹھیک ہوں. تمہارا دن کیسا گزرا؟ دن تو بہت اچھا تھا لیکن اپنے حبیب کو بہت مس کیا. اس نے روحان کے سینے پر سر رکھا اور اس کے گرد بازو تنگ کیے. تمہارا دن کیسا گزرا؟ انائزہ نے پوچھا. ہاں بہت اچھا تھا. وہ انائزہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ یونی میں اپنا دھیان اسٹڈی پر رکھ سکے. اوہ ریئلی؟ انائزہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو روحان نظریں جھکا گیا. میں جانتی ہوں تم نے مجھے مس کیا. جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے روحان کے نرم رخسار کو چومتے ہوئے کہا. روحان کے دل میں ایک مس کی اور وہ اسے بنا آنکھ جھپکے دیکھنے لگا. انائزہ نے اس کی پیشانی پر لب رکھے. مجھے ایک پاکستانی لڑکی ملی جسے میں نے دوست بھی بنا لیا ہے. اب میں ایزیلی وہاں ایڈجسٹ ہو سکتی ہوں. اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے. روحان مسکرایا. او پتہ ہے آج یونی میں کیا ہوا؟ انائزہ شرارت سے بولی. کیا ہوا؟ روحان نے پوچھا. ایک لڑکا اور لڑکی نے پوری یونی کے سامنے کس کیا. اس کی بات سن کر روحان نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں. اور ایک تم ہو کہ اکیلے میں بھی مجھے کس نہیں کر سکتے. وہ اپنے چہرے پر نقلی اداسی لاتے ہوئے بولی. اس کی بات پر روحان نے آنکھیں جھپکی. کس
میں روحان وہ شرارت سے بولی۔ روحان نے اس کے چہرے پر غور کیا تو اسے معلوم ہو گیا تھا وہ اپنی ہنسی دبا رہی ہے۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ وہ اسے اپنے اوپر سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ نائزہ کھلکھلا کر ہنسی اور اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ بہت بھوک لگی ہے، ساتھ مل کر لنچ کریں گے، اس نے کھڑے ہو کر کہا۔ وہ وارڈروب سے سادہ سا ڈریس نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ لنچ کرنے کے بعد شام ہونے کو تھی جب وہ روم میں صوفے پر بیٹھی اسٹڈی کر رہی تھی، جب روحان دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ وہ اسے اسٹڈی کرتا دیکھ کر اداس ہوا کہ اب وہ اسے وقت نہیں دے پائے گی، لیکن اس کی اسٹڈی جاری رکھنے کا مشورہ روحان کا ہی تھا، جس وجہ سے وہ انائزہ سے کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھا اور لیٹتے ہوئے انائزہ کی گود میں سر رکھا۔ ارے ارے، انائزہ مسکرانے لگی۔ تم ایسے لیٹے رہو گے تو میں اسٹڈی کیسے کروں گی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جیسے بھی کرو، میں اب یہیں لیٹوں گا۔ اس نے انائزہ کے بالوں کی ایک لٹ پکڑی اور انگلیوں میں گھمانے لگا۔ انائزہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور پھر اسے بکس پر دھیان دیا۔ روحان کبھی اس کے بالوں سے کھیلتا، کبھی اس کی تھوڑی کو پکڑتا اور کبھی اس کی گردن پر انگلیاں چلاتا۔ انائزہ اس کی شرارت برداشت کرتی رہی کیونکہ اسے صبح کے لیے لیسن لازمی پریپر کرنا تھا۔ روحان اسے دیکھ دیکھ کر سکون حاصل کر رہا تھا، باقی پورے دن کی کسر بھی ابھی نکال رہا تھا جب انائزہ یوں ہی تھی اور وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک گھنٹہ یوں ہی اپنے کام میں مصروف رہی اور روحان اپنے کام میں۔ شام کا اندھیرا چھا چکا تھا جب انائزہ نے بکس ٹیبل پر رکھیں اور روحان کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کب سے چھیڑ رہے ہو مجھے؟ تمہیں معلوم تو ہے جب میں موڈ میں ہوتی ہوں تو کتنا تنگ کرتی ہوں تمہیں۔ انائزہ نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ انائزہ کے موڈ میں آنے والی بات پر روحان تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ چپ چاپ واپس لیٹو، انائزہ نے حکمانہ کہا۔ روحان نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ وہ جانتا تھا انائزہ اب کیا کرے گی۔ لیٹو واپس، نہیں تو میں خود بھی تم تک آ سکتی ہوں۔ روحان نے چپ چاپ واپس اس کی گود میں سر رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا غلطی اس کی ہے جو اتنی دیر سے اسے تنگ کر رہا ہے۔ اس کے بچوں کی طرح بات ماننے پر انائزہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کین آئی کس یو؟ انائزہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ روحان کچھ دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر ابتسام میں سر ہلایا۔ اس کے پہلی بار رضامند ہونے پر انائزہ کو اچھا لگا اور اس کے ہونٹوں پر جھکی۔ روحان کا چہرہ اس کے بالوں سے چھپ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے انائزہ کی قربت کو محسوس کر رہا تھا۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔